عزیز بہنوں بھائیوں، خداوند یسوع مسیح کے جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا بپتسمے کے تعلق سے، وہ میں نے تقریباً 6 ویڈیو آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، اور اس کے بعد بپتسمہ لینے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم ان 4 باتوں پر غور کر رہے ہیں کہ ہمیں بپتسمہ لینے کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ 4 باتیں بہت ضروری ہیں ابتدائی کلیسیا نے قائم رہنے کے لیے، ابتدائی کلیسیا نے مضبوط بننے کے لیے، اور ابتدائی کلیسیا نے اپنی خدمات کو بڑھانے کے لیے۔ یہ 4 قدم، 4 یہ پلر ہیں جو کہ ہم بنیادی کلیسیا میں دیکھتے ہیں۔ آج بھی یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہے سلسلہ کہ یہ بنیادی اس وقت کلیسیا کے بنیاد رکھی جا رہی تھی اس لیے ضروری ہے، یہ آج بھی ہمارے لیے اتنے ہی ضروری ہیں۔ آئیے ہم پہلے دو سٹیپ پر غور کر چکے ہیں۔ پہلا سٹیپ تھا کہ وہ لوگ جنہوں نے نجات حاصل کی تھی، توبہ کر لی تھی اور پانی کا بپتسمہ پا لیا تھا، انہوں نے یہ پریکٹس شروع کر دی تھی کہ وہ رسولوں سے تعلیم پاتے رہے، وہ رسولوں کے قدموں میں بیٹھتے، ان سے خدا کا کلام سیکھتے تھے۔ اور دوسری بات ہے کہ وہ آپس میں رفاقت رکھتے تھے۔ جیسے جیسے ہم، میری بات کو یاد رکھ لیں، آپ مانیں گے، آپ سمجھیں گے، جیسے جیسے ہم مسیح کی آمد کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، آپس میں رفاقت رکھنے کا وقت جو ہے یہ بہت کم ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی لمبا عرصہ گزر جاتا ہے آپس میں رفاقت رکھنے کا۔ ضروری بات ہے کہ ہم اس کو جاری اور ساری رکھیں، کیونکہ کلام مقدس میں حکم دیا گیا ہے۔ کیا حکم دیا گیا ہے؟ کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو۔ یہ بہت ضروری سٹیپ ہے، اور اس کو ہمیں اپنی روحانی زندگی کو مضبوط کرنے کے لیے جاری رکھنا ہے کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو۔ 2 باتیں، 2 سٹیپ میں بیان کر چکا ہوں۔ آج تیسرا سٹیپ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی آیت نمبر 42 سے لکھا ہے، وہ رسولوں سے تعلیم پانے، رفاقت رکھنے اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہے۔ تیسری بات جو ہے وہ روٹی توڑنے کی ہے، اور مقدس لوکا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے، اس کے 22ویں باب میں، جب خداوند یسوع مسیح یہ عہد کلیسیا کے ساتھ یا اپنے شاگردوں کے ساتھ باندھتے ہیں، تو جیسے وہ پیالہ شاگردوں کو دیتے ہیں اور روٹی دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ میرا نیا عہد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیا عہد ہے۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ لوکا کی انجیل نکالیں، پڑھ لیتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل، اس کا باب نمبر ہے 22واں باب اور اس کی آیت نمبر 14 سے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، جب وہ وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی، یہ مسیح کی بہت بڑی آرزو تھی، خواہش تھی کہ وہ پاک میز کی جو رسم ہے، جو اس نے کلیسیا کے ساتھ عہد باندھنا تھا، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھ کر آسمان پر جانے سے پہلے، دکھ اٹھانے سے پہلے، موت کے پروسیس میں سے گزرنے سے پہلے، اور جی اٹھنے اور دفن ہونے اور جی اٹھنے کے پروسیس سے پہلے، اس کو اپنے شاگردوں کے ساتھ منائے اور ان کو ساتھ ساتھ اس سیکرامنٹ کی نصیحت بھی کرے کہ اس کے ساتھ تم نے کیا سلوک کرنا ہے۔ غور کرتے ہیں کہ اس نے ان سے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ اٹھانے سے پہلے کہ میں کیا کروں، دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اسے کبھی نہ کھاؤں گا
جب تک وہ خدا کی بادشاہی میں پورا نہ ہو۔ پھر اس نے پیالہ لے کر شکر کیا اور کہا کہ اس کو لے کر آپس میں بانٹ لو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں انگور کا شیرہ اب سے کبھی نہ پیوں گا جب تک خدا کی بادشاہی نہ آ لے۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ جب بھی ہم اس مقدس میز میں داخل ہوتے ہیں تو مسیح نے کہا ہے کہ میری یادگاری کے لیے ایسے ہی کیا کرو، میری یادگاری کے لیے۔ اور یادگاری کیا ہوگی؟ جب اس میں سے ہم کھاتے ہیں، جب اس میں سے ہم پیتے ہیں، تو ہمارے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ بھائی ہماری خاطر کسی نے جان دی ہے، بلکہ ہمیں واضح طور پر یہ کہنا چاہیے جیسی ہم اس میں داخل ہوتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ کہنا چاہیے خداوند یسوع تیرا شکر ہو، میں تو اپنے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، تو نے مہربانی کی، ابھی تو میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، تو نے میری خاطر جان دے دی۔ مسیح نے ایسی محبت کلیسیا کے ساتھ رکھی ہے کہ ابھی جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو مسیح عین وقت پر میرے جیسے گناہ گار کے لیے مر گیا۔ خداوند کا شکر ہے کہ جب اس نے وقت پر میری آنکھیں کھولی تو مجھے اپنی غلطیوں کا، مجھے اپنے گناہوں کا، مجھے اپنے مروسی گناہوں کا احساس ہوا، اور میں نے ان سب گناہوں سے یسوع کے فضل سے چھٹکارا پایا، اور اس نے میری ساری ناراضگی سے مجھے دھو ڈالا۔ خداوند کا شکر ہو۔ میری دعا ہے خداوند کے حضور میں جب تک اس زمین پر رہوں، میں اس کے خون کے سبب سے جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں اس سے میری تقدیس ہوتی رہے۔ خداوند مجھے اور زیادہ اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ چلیں آگے بات کرتے ہیں۔ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، اور اس طرح کھانے کے بعد پیالہ لے کر یہ کہا، یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہایا گیا ہے۔ بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، یہ بڑا ضروری ہے، یہ شکر گزاری کا موقع ہوتا ہے، یہ بڑی یادگاری کا موقع ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میری خاطر، جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ جس نے میری خاطر اپنی جان دے دی، اپنا لہو بہا دیا میری خاطر۔ ہم کچھ بھی کر لیں، ہم اس کا یہ احسان نہیں چکا سکتے کہ اس نے ہماری لان تان اور ہماری کمیاں اور ہماری کمزوریاں، ہمارے گناہ اپنے اوپر لے لیے، جو سزا ہم نے اٹھانی تھی اس نے اٹھا لی۔ اور اب جب خداوند یسوع مسیح قربان ہونے والے تھے تو یہ عہد اس نے کلیسیا کے ساتھ باندھا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ لیکن بہت سارے لوگ شاید سال میں ایک دفعہ، کچھ لوگ اس کو بہت لیٹ کر دیتے ہیں۔ چلے ان کے کلیسیا نظام کا یہ سیٹ اپ ہے، لیکن چاہیے کہ مضبوط بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہر ہفتے اس کو منایا کریں، تاکہ ہمیں یاد رہ سکے کہ خداوند یسوع مسیح نے میری خاطر جان دی ہے۔ جب اس کو ہم جلدی مناتے رہتے ہیں تو پھر ہمیں یاد رہتا ہے کہ ہم نے غلطیوں سے بچنا ہے، ہم نے کوتاہیوں سے بچنا ہے، ہم نے ایسی باتوں کی طرف نہیں جانا جس سے میرا خدا ناراض ہو۔ بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، یہ ضروری ہے کہ ہم اس میں بڑھیں، اس میں ترقی کریں، خداوند کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ یہ تیسرا سٹیپ تھا جو کہ پانی کا بپتسمہ پانے کے بعد، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ تیسرا سٹیپ ہے جس میں کلام مقدس کی روشنی میں اور ابتدائی کلیسیا کی نظام میں، ان کے سسٹم میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ابتدائی کلیسیا جب وہ ایسا ہی کرتی
رہی، ابتدائی کلیسیا ایسا ہی کرتی رہی۔ ہمیں بھی ضرورت ہے کہ